السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں جمعرات کی رات اور جولائی کی 9 تاریخ اور پاکستان میں جمعۃ المبارک کی صبح اور جولائی کی 10 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج تھوڑا ذکر کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ حملے ہوئے ہیں، کہیں پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کہیں پر مزید حملے ہو رہے ہیں۔ K2 ایئر ویز کا جو طیارہ لاپتہ تھا اس کا ملبہ انڈین اوشن میں مل گیا ہے، لیکن جو اس کے اندر 5 عملے کے افراد تھے ان کی تلاش جاری ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے ایک بری خبر ہے، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ جبکہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے، شاید وہاں پر بھی حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بھارت نے ایک بڑی سفارتی مہم شروع کی ہے اور میرا خیال ہے بہت اہم ہے۔ اور پھر ساتھ تھوڑا ذکر بلوچستان کا، اور ذکر میں بات اسی سے شروع کروں گا، کیونکہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، انتہائی کیجول طریقے سے، کہ 42 لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو اس طریقے سے پیش کیا گیا جس طرح آپ ایک پیکج بنا کر سامنے لاتے ہیں کہ جی اتنے حملے ہو گئے، اتنے لوگ بیچ میں جانے گئی، انہوں نے وطن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ اور اس کے بعد پھر آج کوئٹہ میں ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، اور جو ہماری وہاں کی مقامی فوجی قیادت ہے، سارے موجود تھے، سارے بیٹھے۔ ایک شخص جو وہاں موجود نہیں تھا وہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر تھا، جو اس وقت نیو یارک میں ہے، اور یہاں پر وہ ایک یونائٹڈ نیشنز کے معمولی سے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، محسن نقوی صاحب۔ کل ہمارے جو پاک فوج کے اسپوکس مین ہیں، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان کرا رہا ہے اور بھارت بھی یہاں پر ڈائریکٹ شامل ہے۔ آج جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے افغانستان کا تو بڑا کھل کے نام لیا کہ جی وہاں سے سب کچھ آ رہا ہے، ہمارے ایسٹرن نیبر سے آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہیں، لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، ہر لحاظ سے بھرپور۔ وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں KP میں، اور اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، اس فوجی قیادت کے سامنے جو صبح و شام ڈائریکٹ انڈیا پر الزام لگاتی ہے، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم اس سلسلے میں بالکل لب کشائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی کنٹرڈکشن تو یہ ہے، یہ مل کر کام کرنے والی باتیں ہیں۔ پھر ساتھ جب یہ یہاں پر اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت جو اطلاعات تھیں، یعنی پاکستانی میڈیا میں تو انفارچونیٹلی ایک انڈکلیئرڈ سینسرشپ ہے، لیکن جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا سے جو ویژولز آ رہے ہیں تو اس میں تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو چاغی کا علاقہ ہے وہاں پر مختلف علاقوں میں بنیادی طور پر جو BLA کے ملیٹنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں، انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی تھی، وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، کہتے ہیں کئی گھنٹوں تک وہ موجود رہے، اور ریاست ایک مرتبہ پھر غائب تھی۔ ریاست اس وقت کوئٹہ کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر بلوچستان میں امن کی بات کر رہی تھی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے اعتراض اس بات پر ہے، میں اس پر بات کروں گا کیونکہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ بلوچستان وہ مسئلہ ہے کہ جس کو پاکستان بالکل اسی طرح مس ہینڈل کر رہا ہے جس طرح کے آزاد کشمیر میں کر رہا ہے۔ بلوچستان میں دیکھیے اس وقت کتنے ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں، وہاں پر ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی کوشش بھی کی گئی، ایک زمانے میں کی گئی، لیکن وہ بھی پھر ناکام ہو گئی۔ وہاں پر ہماری سیاسی قیادت کو کوئی سپیس نہیں دی جاتی۔ پاکستان کی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو سب سے زیادہ سپیس وہاں پر ملی ہوئی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ دوسری پارٹیز کی پریزنس ہے، جس طرح محمود خان چکزئی کی پارٹی کی ہے تو وہ ایک محدود علاقے تک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ علاقوں میں ہے پریزنس، لیکن یہ وہ پارٹیاں ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ اور شاید کسی حد تک اچکزئی کی پارٹی کے علاوہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے۔ ایک خاص حد تک اجازت ہے، اس سے آگے اگر جائیں تو لوگوں کے پر جلتے ہیں۔ تو ایک تو وہاں پر پولیٹیکل سپیس ختم ہے۔ دوسرا، وہاں پر آپ دیکھیے اگر آپ جتنے بھی الیکشنز ہوئے، اگر آپ ان کا ایک آڈٹ کرائیں، یعنی صرف یعنی پاکستان میں کسی سے نہ کرائیں، آپ کسی بھی انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن سے کرا لیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں پر یہ انتخابات کتنے فیئر طریقے سے ہوئے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ جی یہاں پر تو کبھی فیئر انتخابات ہوئے ہی نہیں۔
تو یہاں پر ایک تو جو عوامی نمائندگی ہے وہ غائب ہے. یہاں پر بنیادی طور پر وہ لوگ آتے ہیں جن کو وارد کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے شہباز شریف صاحب وارد ہوئے اس دن، جس دن ان پر فرد جرم عائد ہو رہا تھا. کس بات کا؟ منی لانڈرنگ کا. اور وہ اسحاق ڈار صاحب جو ان کے ڈپٹی ہیں، ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے منی لانڈرنگ کی بات کو کنفیس کیا تھا. ان کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے. لیکن پاکستان کی ریاست کو یہ لوگ منظور تھے. ان کو وہ لوگ منظور نہیں تھے جو کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کم از کم کوشش کرتے. شاید کامیاب نہ ہوتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ سپیس نہیں دی گئی. تو ایک تو پولیٹیکل سپیس. دوسرا، وہاں پر جب آپ دیکھیے، جب آپ اقربا پروری اور دنیا جہان کے بےایمانوں کو، 2 نمبر لوگوں کو آپ جب حکومتوں میں لائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان سے آپ کبھی بھی شفافیت کی کوئی ان سے امید نہ رکھیں. یہاں پر جتنے بھی ہمارے لیڈران آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے کرپٹ ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے یا جس چور دروازے سے آئے تو ان پر ہمیشہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. یعنی ان کے بارے میں یا ان کے کردار کے اوپر ہمیشہ اس کو شک کی نظر سے دیکھا گیا ہے. تو وہ ایک اور مسئلہ ہے گورننس کا، یعنی گورننس نہ ہونے کے برابر ہے. گورننس جس طرح میں نے عرض کیا کہ تقریباً 70% ایریا بی ایریا ہے، یعنی وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز کا راج ہے، وہ وہاں ان علاقوں کو کنٹرول کرتی ہیں. اب ان آپریشنز کے باوجود یہاں پر آپ دیکھیے گزشتہ چند مہینوں کے دوران ڈی ایل اے کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اور باوجود اتنے آپریشنز کے، جبکہ کل جو ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ایئر ایسٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں، یعنی شاید جو گن شپ ہیلی کاپٹرز وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں. تو اتنی بھاری طاقت استعمال کرنے کے باوجود اگر آپ ان کو کرش نہیں کر پا رہے، تو یا تو آپ کی اسٹریٹجی میں غلطی ہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ وہ نتائج حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں. ان تین میں سے ایک بات ہے. اب میں تھوڑا ذرا زوم آؤٹ کر کے پاکستان کی اوور آل نیشنل سیکیورٹی جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا. میں اس کا ناقد ہوں، کیونکہ میری رائے میں اگر اسٹریٹجی میں غلطی ہوگی تو ہمارے وہ افسران، وہ نوجوان، وہ جوان جو کہ فرنٹ لائنز پر لڑتے ہیں یا ہمارے شہروں قصبوں کو جو ہے محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت پاکستان دنیا کے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پر کہ جو کیجولٹی کا کاؤنٹ ہے فورسز کا، شاید یہ ون آف دا ہائیسٹ ہے. یعنی ہمارے ہاں جتنی شہادتیں ہمارے فوجی جوان دیتے ہیں، یہ آپ کو دنیا میں بہت کم ملکوں میں ملے گا، لیکن یہاں پر وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب دیکھیے کہ کتنے کیجول یہ اعلان کیا گیا کہ جی 42 جو ہے وہ شہید ہو گئے. بھائی کیسے شہید ہو گئے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ آج جو پوچھنے والے بیٹھے تھے اس کے بعد کوئی ایسا سالڈ پلان سامنے نظر نہیں آیا کہ اس کے بعد یہ نظر آئے کہ جناب ہم یہ کرنے والے ہیں اور اس کے ذریعے ہم بلوچستان کو ٹھیک کریں گے. بلکہ وہاں پر شہباز شریف صاحب کے وہ رٹے رٹائے جملے ہمیں سننے کو ملے جن میں کوئی جان نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ اگر بلوچستان کے کسی شہر یا قصبے میں نکلیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا کس طریقے سے استقبال ہوتا ہے، ذرا چیک کر لیں. اب میں تھوڑے جیسے میں نے عرض کیا کہ زوم آؤٹ کر کے میں ذرا پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان میں جو آرگنائزڈ ٹیررزم کا جو سب سے پہلی آرگنائزیشن بنی تھی تو وہ 14 اور 15 دسمبر 2007 کو بنی تھی، یعنی تحریک طالبان پاکستان بیت اللہ محسود نے بنائی تھی. اور پھر 23 دسمبر 2007 کو پہلا، یعنی اس کے بننے کے تقریباً ایک ہفتے بعد سب سے پہلا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا مینگورا میں. وہاں پر ہمارے ایک فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں کہ ہمارے 13 جوان شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر جو دہشت گردی کی ایک لہر چلی پاکستان میں تو اس میں ہزاروں پاکستانیوں نے شہادتیں دی. ہم نے اس دوران میں بہت کچھ کیا، یعنی ہم نے صرف خیبر پختونخوا میں بقول ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہزاروں آپریشنز کیے. یعنی انہوں نے ایک مرتبہ نمبر دیے تھے تو وہ تو کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ آپریشنز تھے، یعنی آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. جو بڑے آپریشنز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑے آپریشن تھے وہ 11 تھے، لیکن اگر چھوٹے درمیانے اور تمام کو ملا کر بات کریں تو کم از کم 22 آپریشنز کیے گئے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے 80,000 جو شہری ہیں ان کی جانیں نہیں بچائی جا سکی. پاکستان کے کم از کم 5,000 ہمارے جو جوان ہیں، جو کہ ہمارے ملٹری اور جو سول آرم فورسز کے، ان کی جانیں نہیں بچائی جا سکی، اور نہ ہی دہشت گردی کا کلا کما کیا جا سکا. ان آپریشنز میں ایک اور جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ان تمام آپریشنز میں پاکستان کا ایک بھی چوٹی کا دہشت گرد نہیں مارا گیا، بلکہ پاکستان کے جتنے بھی چوٹی کے دہشت گرد، یا جن کو آپ کیوں کہیں کہ پاکستان موسٹ وانٹڈ مین، وہ ہمیشہ یو ایس یا امریکی ڈرونز میں مارے گئے. میں آپ کو ان کی بھی تھوڑی مثالیں دیتا ہوں.
بیت اللہ محسود کو 2009 میں امریکی ڈرون سٹرائک میں مارا گیا۔ حکیم اللہ محسود کو 2013 میں امریکی ڈرون سٹرائک میں مارا گیا۔ ولی الرحمان جو ان کا ڈیپٹی تھا، اس کو بھی 2013 میں امریکی ڈرون سٹرائک میں مارا گیا۔ ملا فضل اللہ کو 2018 میں جو ہے ایک امریکی سٹرائک میں مارا گیا، جبکہ جو لوکل کمانڈرز تھے ان کو ہمارے آپریشنز میں مارا گیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ کہ دیکھیے، ہم نے آپریشنز بہت سارے کر لیے، اور جہاں جہاں آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ہاں یہ سوال ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور، اتنے سارے آپریشنز کے باوجود اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو جنگ لڑنے نہیں آتی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بالکل لڑنے آتی ہے، ہمارے تو جوان شہادتیں دے رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ حکمت عملی کا ہے۔ دیکھیے، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، اس پر تو ایک پراپر ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کانفرنس ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں سیریسنس کا یہ حال ہے کہ پرائم منسٹر اور جو ہماری قیادت ہے، سویلین قیادت، وہ پاکستان فوج کے سربراہ پر اب یہ بوجھ بھی ڈال رہی ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کے کنٹرول کا کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان میں پاکستان کی جو ہماری معیشت ہے اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، جو ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے لانی ہے، پاکستان کو محفوظ بھی انہوں نے بنانا ہے، پاکستان میں پاپولیشن کو بھی انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، پاکستان کے پانی کے مسئلے کو بھی انہوں نے حل کرنا ہے۔ تو بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو میں بسط احترام یہ کہوں کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بنیادی طور پر پپٹس ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنی پاور ایکسرسائز نہیں کی، نہ ان کو اجازت ہے۔ تو اب اس پورے ماحول میں مجھے بتائیے کہ جہاں پر پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، جہاں پر کہ ایک آزاد میڈیا نہیں ہے، جہاں پر کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اسی لیے آج پاکستان کا جو لا منسٹر ہے وہ یورپین یونین کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ایشورنسز دے رہا ہے کہ جی ہم تمام قوانین کا احترام کریں گے اور ہیومن رائٹس کو ٹھیک کریں گے۔ بھائی، وہ آپ کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہماری عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے اس پورے ماحول میں بلوچستان میں معاملات اگر بگڑیں گے تو اس پر یقین مانیے بالکل حیران نہ ہوئیے گا۔ اور افغانستان پر ڈائریکٹ بلیم ڈالنا، میں اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہوں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے نہیں ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کا کام یا ذمہ داری کس کی ہے؟ پاکستان میں دہشت گردوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر اس ذمہ داری میں کوئی ناکام ہو رہا ہے تو کیا کبھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بالکل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے، لیکن یہ کتنا افیکٹو ہے یہ بڑا سوال ہے، اور اس پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ ایک اور بڑا سوال ہے۔ اور کیا ایسی بڑی مثالیں ہیں؟ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ خدا را پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک پوری ہسٹری ہے، اس میں شہادتوں کی ایک پوری داستان ہے، قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے، لیکن کیا یہ ہمارے آفیسرز اور جوان صرف شہادتیں دینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہ دوسرے طریقوں سے کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتے؟ اور کیا اس میں سویلین قیادت کا بھی کوئی فرض ہے کہ نہیں؟ تو بڑے سوالات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جبکہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس کے بعد یا اس سے چند گھنٹے پہلے اطلاعات یہ آئیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو طالبان فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور کم از کم 2 لوکیشن پر جھڑپیں ہوئی ہیں، اور جن میں ایک تیرا ویلی کا دور بابا ایریا ہے، وہاں پر ہوئی ہے۔ پاکستان پر کہتے ہیں کہ حملہ کیا گیا، طالبان کی جانب سے فائرنگ کی گئی، اور پھر پاکستان نے ہیوی آرٹلری کا استعمال کرتے ہوئے ان کو جواب دیا۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب، اور وہ انڈین اوشن سے ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ وہ طیارہ جو کہ بدقسمت طیارہ K2 ایئر ویز کا جو مال بردار طیارہ تھا، کارگو کا طیارہ تھا، وہ گر کر تباہ ہو گیا، شارجہ سے آ رہا تھا، اور اس میں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی۔ پھر پاکستان نیوی، پاکستان کوسٹ گارڈز اور ہماری دوسرے جو ہماری ملٹری ایسٹس ہیں اور فورسز ہیں، انہوں نے مل کر وہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن کیا۔ 12 گھنٹوں میں انہوں نے وہ جہاز کا ملبہ تلاش کر لیا، لیکن اس عملے کے 5 اراکین جو تھے وہ ابھی تک ان کی کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی تلاش جاری ہے۔ ایک اور بڑی افسوسناک خبر آزاد کشمیر سے، جہاں پر کہ پاکستان نے ایک ایسی سوچ کے تحت اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں صرف آپ کو طاقت کا عنصر نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کہا جی ہم 15 جولائی سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ اب یہ لانگ مارچ راولہ کوٹ سے شروع ہوگی، اور دیکھتے یہ ہیں کہ اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ مجھے جس طرح لگتا ہے جس طریقے سے فورسز کو جمع کیا جا رہا ہے وہاں پر، تو طاقت استعمال کی جائے گی، اور اگر طاقت استعمال ہوئی تو یقین مانیے یہاں پر معاملات بالکل بلوچستان کی طرح ہاتھ سے نکل جائیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بلکہ صرف اور صرف نقصان ہوگا پاکستان کا اور اس خطے کے عوام کا، جو پہلے سے رول گئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو دانا پانی بند کیا گیا ہے، ان کا تو محاصرہ ہے تقریباً۔ اچھا، ایک اور جو بڑی اہم خبر ہے وہ امریکہ اور ایران کے بارے میں ہے۔
ان کے اوپر، یعنی امریکہ نے ایران پر حملے کیے، ایران نے امریکی جو اڈے ہیں ان پر حملے کیے. دونوں کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان کے 80 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، دوسرا کہتا ہے ہم نے 90 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. 2 دنوں تک بمباری ہوتی رہی. آج جمعرات کے دن بھی اطلاعات ہیں کہ ایران میں کئی شہروں میں، جن میں بوشہر کا علاقہ جو جہاں پہ ان کا ایک نیوکلیر ریئیکٹر ہے، اس کے قریب بھی دھماکے سنے گئے ہیں. اور جو یہاں پر ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس بمباری میں کم از کم 14 ایرانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب امریکہ اس بات سے انکاری ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آج کی بمباری نہیں کی. اب بڑا سوال یہ ہے کہ کس نے بمباری کی. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں، بلکہ آج بھی یہی رپورٹس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں. کیا اسرائیل پہلے سے یا اب شامل ہو چکا ہے؟ اور اگر وہ شامل ہو چکا ہے تو یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے سعودی، عمان اور دوسرے جو علاقائی ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے. لیکن آئی وش، میری رائے یہ ہے، آئی وش کہ ایران یہی بات چیت ان حملوں سے پہلے کرتا جو اس نے آئل ٹینکرز پر شروع کیے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ نے امریکیوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی، جب آپ نے پاکستان کی سالفی کو قبول کیا، قطر کی سالفی کو قبول کیا، اس کے بعد پھر آپ اسی قطر کے ٹینکر کو نشانہ بنا رہے ہیں صرف یہ کہ جی انہوں نے راستہ غلط کر دیا ہے. جبکہ آپ کو تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیلی فون موجود ہے، آپ فون اٹھائیے اور کم از کم اپنے جو آپ کے جو وہ ہیں جو ثالث ہیں، یعنی پاکستان یا قطر، ان سے رابطہ کیجیے اور ان کو بتائیے کہ جناب یہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کریں ورنہ ہم حملے شروع کریں گے. کم از کم اس قسم کی کوئی وارننگ تو دی جاتی. ایران کے جو آئی جی آر تھی اس کی جانب سے پہلے اس قسم کے بیانات ضرور آئے تھے، لیکن اس میں کوئی حتمی رائے نظر نہیں آ رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک تو ایران نے جلدی کی، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر آپ نے یہاں کی اوشن ٹریفک کو روکا یا اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو بہت زیادہ ہٹ کریں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے 5 گنا زیادہ سخت حملے کیے ہیں اور کافی نقصان پہنچایا ہے. اب یہاں پر جو معاملات ہیں وہ ایک عجیب صورتحال سے دو چار ہیں. دونوں ممالک جنگ نہیں چاہتے، لیکن دونوں ممالک جنگ چاہتے بھی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک اپنے ہرمز کا کنٹرول کسی بھی صورت میں مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتے. یعنی ایران امریکہ کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا اور امریکہ ایران کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول نہیں چاہتا. اب اس کی وجہ سے یہاں پر ایک معاملہ بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مذاکراتی ٹیبل پر حل کی جا سکتی تھیں، اس کے لیے راستہ نکالا جا سکتا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے یہاں پر تھوڑی جلدی کی. ان کو تھوڑا ذرا انتظار کرنا چاہیے تھا. اور اپنی طرف سے، کیونکہ اس میں جو ان کا جو ایم او یو تھا اس میں ایک شک ہے جس میں کہ لکھا گیا ہے کہ بالکل ایران جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گا یہاں پر اوشن ٹریفک کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ اجازت نہیں دی. اگر اسی راستے سے کئی عمان کے پانیوں کے راستے کوئی نکلنا چاہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ایران کو اعتراض ہے. اور یہ اسی شک کو، کیونکہ اس میں ابہام ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ جو ہے کافی زیادہ بڑھ گیا. لیکن ٹرمپ اور ایران دونوں کی جانب سے مجھے لگتا ہے مذاکرات سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، بلکہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ حملے تو جاری ہیں لیکن مذاکرات جاری رہیں گے. اب لگتا یہ ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی حتمی طور پر نکلے گا، کیونکہ اس وقت یہ تمام چیز جو بھی ہو رہا ہے اس کا مقصد یہاں پر آپ نے ہرمز کے کنٹرول کو مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے. اور آج ہی کے دن جو آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہیں، ان کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا گیا. وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ان کو وہاں پر 28 فروری کے بعد، ان کو 28 فروری کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے بعد آج ان کی تدفین ہوئی. ان کی نماز جنازہ ان کے اپنے بیٹے نے پڑھائی. تو یہ بھی ایک ایرانی تاریخ، یعنی حالیہ ایرانی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. جبکہ پاکستانی معیشت کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے. آج اے ڈی بی یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کا جو شرح نمو ہے وہ 4% سے کم کر کے 3.7% کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت پر جو مشرق وسطیٰ کے واقعات ہیں ان کا بہت نیگیٹو اثر آ رہا ہے. ویسے بھی پاکستان میں جو اوور آل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جس کا میں نے بھی بڑی تفصیل سے ذکر بھی کیا، تو اس کی موجودگی میں معاملات مزید بگڑ رہے ہیں. بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں مہنگائی بھی مزید بڑھے گی. انہوں نے اس کی فور کاسٹ بھی 8.3% تک انفلیشن کو لے گئے وہ. تو یوں پورے خطے میں اب جو پاکستان کی شرح نمو جو اس میں جو تیزی ہے وہ شاید دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ہے. اور جو مہنگائی کے حساب سے پاکستان میں اس پورے خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں دوسرے نمبر پر ہے. تو پاکستان کے لیے یہ بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے. ایک اور اہم خبر غزہ کے حوالے سے، غزہ سیکیورٹی فورس کا ذکر ہوا تھا. اس کے حوالے سے وہ امن بورڈ بھی ملا تھا، بورڈ آف پیس بھی بنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں. اور پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم یہاں پر 20,000
جو ہے اسٹیبلائزیشن فورس بھیجیں گے. لیکن آج اطلاع یہ ہے کہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس نے آج ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر نکالی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 20,000 تو نہیں جا رہے، لیکن البتہ پہلی قسط 10 سے 20 موراکن سولجرز کی جا رہی ہے. لیکن ان کو بھی پہلے اسرائیل ان کی ٹریننگ کرے گا، اس کے بعد پھر ان کو غزہ بھیجا جائے گا. تو غزہ فورس جو ہے وہ 20,000 کے بجائے شاید 20 فوجیوں پر مشتمل ہو. جبکہ بھارت نے ایک بہت بڑی، میرا خیال ہے بہت بڑا ڈپلومیٹک انیشیٹو شروع کیا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں. پہلے وہ انڈونیشیا گئے، اس کے بعد آسٹریلیا گئے، اب پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ جائیں گے. انڈونیشیا میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے براموس میزائل کا ایک بہت اہم معاہدہ کیا انڈونیشیا کے ساتھ، اور ساتھ ہی انڈونیشین حکومت کے ساتھ بھارت مل کر وہاں پر ان کی سبانگ پورٹ ہے، جو کہ بنیادی طور پر انڈیمان آئلینڈز کے سے زیادہ دور نہیں ہے. انڈیمان اور نکوبار آئلینڈز وہ ہیں جو کہ بھارت کی ملکیت ہیں، اور یہاں پر بھارتی پورٹ اس کے قریب انڈونیشیا میں، اور بھارت کے ساتھ انڈونیشیا کے قریبی تعلقات بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں. اس خطے میں بھارت اپنی پریزنس کو مزید بڑھا رہا ہے. جبکہ جو ایک اور اہم نقطہ تھا پرائم منسٹر مودی کا، وہ آسٹریلیا کے ساتھ بھارت نے 2015 میں ایک نیوکلیئر ڈیل کی تھی، جس میں سویلین نیوکلیئر معاہدہ تھا ان کا، اور اس کے تحت آسٹریلیا نے بھارت کو یورینیم دینا تھا. لیکن اس کے اوپر کافی سارے مسائل آئے. اب ایک تقریباً دہائی کے بعد اس دورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ باقاعدہ بھارت پر یورینیم بیچے گا. لیکن یہ یورینیم اسٹرکٹلی سویلین پرپزز کے لیے ہوگی، لیکن یہ بھارت کی جو اوور آل کلین انرجی کے لیے جو اس کی ایک بڑی ایفرٹ ہے، اس میں ان کے لیے بڑی کارآمد ہوگی. اور ساتھ ہی بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بھی دفاعی جو شعبہ ہے اس میں قریبی تعاون کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو گویا بھارت بہت بڑا ایک یہ ڈپلومیٹک انیشیٹو ان کا ہے. جبکہ بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں ایس جے شنکر، وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے 6 ملکوں یعنی عرب ملکوں کے دورے پر ہیں. تو ایک طرف بھارت عرب دنیا میں اپنی ڈپلومیسی کو مزید آگے لے جا رہا ہے، تو دوسری طرف انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یعنی جو یہ علاقہ ہے، یہاں پر اپنی جو پریزنس ہے اس کو بڑھا رہا ہے. اور یقیناً یہ اس خطے میں بھارتی طاقت کے لیے ایک بہت ہی اہم میرا خیال ہے قدم ہے. جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.